بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی بادیۃ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ فمرنی بلیلۃ انزلها الى هذا المسجد فقال انزل لیلۃ 23 قیل لابنه کیف کان ابوک یصنع قال کان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته رواه ابو داود او كما قال. توجہ فرمائیں توجہ. حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، منقول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور ان لی بادیۃ اکون فیہا، میں مدینہ طیبہ سے دور دیہات بستی اپنے چک اپنے گراں تے پنڈ دے اندر رہندا ہوں. وانا اصلی فیہا بحمد اللہ، الحمدللہ میں اتھے نماز بھی پڑھتا ہوں. فمرنی بلیلۃ انزلوا الی ھذا المسجد، تسا مینوں ارشاد فرماؤ، حکم دیو ایسی رات تا کہ میں اس مسجد نبوی دے اندر آپ کی مسجد دے اندر میں آ جایا کراں گا دیہات تو اپنے پنڈ تو. آپ نے فرمایا تو 23 کی رات نو تشریف لے آ جا. فرمایا کسی نے سوال کیتا حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے تو کیف کان ابوک یصنع، تیرا باپ کیا کرتا ہے، کیسے عمل اس کا ہوتا ہے؟ فرمایا اب بیٹا جو ہے اپنے باپ کا عمل کہ وہ دیہات سے آتے ہیں ایسا، وہ سارا اپنے باپ کا عمل بیٹا نقل کرتا ہے. قال کان يدخل المسجد اذا صلى العصر، سارا دن اپنے کھیت میں اپنے باغ میں سارا دن کام کرتے تھے اور پھر عصر تک کام کیا، سواری پہ بیٹھے اور سواری پر بیٹھ کر سیدھا مدینہ طیبہ شہر میں تشریف لے آئے اور فرمایا مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. اب اعتکاف ہو گیا، اب عصر کے وقت داخل ہوئے، اعتکاف کی نیت کر لی صبح تک. فلا یخرج منہ لحاجۃ، صرف اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلتے تھے ورنہ مسجد میں رہتے تھے. حتی یصلی الصبح، یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لیتے. صبح کی نماز پڑھی باہر نکلتے تھے. فیضا صلی الصبح، جب صبح کی نماز پڑھی وجد دابتہ علی باب المسجد، باہر مسجد نبوی کے باہر دروازے کے اوپر سواری ہوتی تھی، پھر اپنی سواری پر بیٹھ جاتے تھے، چل پڑتے تھے، اپنے گھر پہنچ گئے. اپنے گھر فجلس علیہا وَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ، اور پھر اپنے گھر اپنے پنڈ پہنچ کر پھر اپنا دن میں کام کرتے تھے.
ان کا یہ عمل تھا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم مصروف ہیں تو کم از کم عصر یا مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں۔ تو گھر بھی تو لیٹنا ہے، سونا ہے، یہاں اعتکاف کی نیت کر کے ساری رات مسجد میں گزاریں، جتنی دیر جاگتے ہیں جاگ لے، جب نیند آ جائے سو جائے، تو پوری رات اعتکاف میں عبادت میں گزر جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل کی تربیت اور تعلیم دی۔ اب کام بھی ہو رہا ہے، اعتکاف بھی ہو رہا ہے، تو دیکھیے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بڑی کامل، اکمل، اعلیٰ، عرفہ، بہت بلند، اونچی تھی، اس لیے صحابہ کے اعمال کو سامنے رکھ کر ہم بھی عمل کریں گے، اللہ پاک ہمارے اعمال میں بھی قبولیت پیدا فرمائے گا۔ آج رات آپ کی مسجد میں اختتام قرآن کا مسئلہ ہے، اس لیے آرام کرنا ہے تو دن میں آرام کر لیں، رات آپ نے شب بیداری بھی ہوگی، آپ اللہ کا کلام بھی سنیں گے اور مسجد میں رہیں۔ جب بھی آئیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں، جب ضرورت پڑے کوئی، تبھی کوئی ضرورت ہے پھر باہر چلے جائیں، پھر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پوری رات کی اعتکاف کی نیت کر کے سحری کے وقت اپنی سحری کھا لیں اور پھر نماز پڑھیں، آرام کر لیں۔ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو کامیاب کامران فرمائے۔ آپ نے ایک پروگرام مرتب کیا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالے۔ نمازیوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ سب کا دیا ہوا مال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ آخری دھاکہ، آخری اشرا، آج 24 ہے، اب اس کے بعد 5 ہیں یا 6 دن ہیں یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن چاند صبح سارے نمازی جب ادھر مسجد کی طرف آئیں تو چاند بھی دیکھا کریں مشرق کی طرف کہ اب چاند کیا معاملہ کر رہا ہے، کتنا تیزی سے نیچے جا رہا ہے، کتنا تیزی سے گھٹ رہا ہے، تو یہ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے ان 4 5 6 دنوں میں اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، تقاصر کو، ضعف کو، ہماری کمزوری کی وجہ سے رمضان کا احترام نہ ہو سکا، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، صحابہ کرام اکابر مشائخ توانا تھے، ان کی روحانی قوت بہت زیادہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ روحانی اعتبار سے اقویاء تھے، بہت قوی تھے، بہت قوی تھے، توانا تھے، اور غذا صحابہ کرام کی بہت سادہ غذا، سادہ غذا میں وہ توانا تھے۔ ہماری غذا تو بظاہر بہت توانا ہے لیکن ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہے، ناتوان ہے،
ناتوانی کے ساتھ ہی ہم نے تیرے رمضان کا استقبال کیا، اکرام احترام کیا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کے برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ آسمان سے ہر نعمت، ہر ضرورت، ہر حاجت آسمان سے اتر رہی ہے، یہ یاد رکھے سارے نمازی زمین پر کچھ نہیں، یہ نہ خیال کرے زمین پر کچھ نہیں، سارے فیصلے اللہ کے سیکریٹریٹ میں ہوتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کا مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے، ایسے اللہ پاک کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں سے اللہ سے اور سیکریٹریٹ سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اوپر سے ہوتے ہیں، اوپر سے ہمارے رزق آسمان سے اترتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان کے اندر تمہارا رزق ہے، ہر چیز آسمان میں ہے، ہر ضرورت آسمان میں ہے۔ اس لیے اللہ سے تعلق کبھی ہوگا تو فیصلہ سیکریٹریٹ سے ہمارے حق میں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی معیت اور اپنی رضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے زمینی مخلوق کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے فرما۔ اے اللہ عمدہ فیصلے امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اے اللہ جس دوست کو، جس نمازی کو، جس بھائی کو، جس مسلمان کو، مومن کو جس چیز کی ضرورت ہے، ساری ضرورتوں کو، ساری لوڑوں کو قبول فرما، ہر لوڑ کو قبول فرما۔ اے اللہ عطا فرما۔ اے اللہ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، تواضع عطا فرما، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، مسجد سے محبت عطا فرما، مسجد سے محبت، تیرا گھر ہے، تیرے گھر سے اے اللہ اپنے گھر سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر کی تعمیر میں، اس کی آبادی میں ہم سب کو حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔